اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا ذلك بأنهم قوم لا يعلمون۔ سورہ براء، سورہ توبہ، اس کا پہلا رکوع میں نے تلاوت کیا۔ اس میں جو کچھ بیان ہوا اس کا زیادہ بیان کرنا تو مقصود نہیں۔ یوم الحج الاکبر جو آیا نا، اس میں حج اکبر کا دن، اس کی مناسبت سے بھی کچھ بیان کرنا ہے، کیونکہ یہ بات پھیل گئی، مشہور ہو گئی کہ جمعہ کے دن جو حج آیا نا وہ الحج الاکبر ہے۔ اس لیے یہ بات جو ہے نا، اس کی وجہ سے بعض لوگ خوش ہوتے ہیں، اخباروں میں آتا ہے کہ اس سال حج اکبر ہی ہو رہا ہے، تو اس کی بھی وضاحت جو ہے نا یہ مناسب ہے، کیونکہ جو بات دین میں نہیں وہ دین میں داخل کر دی جائے نا تو اس سے ہی دین میں پھر تحریف کا دروازہ کھل جاتا، دین کی شکل ہی بگڑ جاتی ہے۔ مگر بہرحال باقی چیزیں بھی جو ہے نا وہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بیان ہوگی۔ تو یہ اعلان اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سال کروایا جب مکہ فتح ہونے کے بعد اگلے سال حج آیا۔ تو یہ حج اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود نہیں کیا، اس کے لیے امیر الحج حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنا کر بھیجا، ان کے ساتھ لوگوں کو بھیجا۔ آپ نے اپنی قربانی کے جانور جو تھے وہ ساتھ بھیج دیے کہ میری طرف سے کر رہے ہیں، خود نہیں مکہ گئے، کیونکہ اس وقت تک مشرکین بھی حج کے لیے آتے تھے۔ ابھی تک اس طرح نہیں ہوا تھا کہ ان کا داخلہ حرم سے روک لیا گیا، کفار بھی آتے تھے، مسلمان بھی جا رہے تھے، اس لیے یہ حج مخلوط تھا۔ اللہ کے رسول کو نا اللہ نے نہیں یہ مناسب سمجھا کہ آپ اس سال حج کریں جبکہ وہاں کفر کا بھی نشان باقی ہو، آپ نے اگلے سال حج کیا۔ یہ حج 9 ہجری کا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمارت میں وہ گئے اور ان کے ساتھ ہی مسلمان تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں یہ کہہ دیا کہ اعلان کر دیں کہ کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا اور کوئی مومن جو ہے اس کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہوگا کسی کا۔ اس کے بعد یہ سورہ توبہ اتری جب حضرت ابوبکر روانہ ہوگا نا۔ یہ بڑی ضروری بات ہے جو حدیث کی کتابوں میں غلط روایت ہو گئی اور تاریخ میں تو ہے ہی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ برات اتری تھی، یہ توبہ ان کو دے دی، اور جب وہ راستے میں تھے تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول کریم علیہ السلام کی اونٹنی پر سوار پیچھے سے جا کر ملے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کی اونٹنی کی آواز جب سنی تو پہچان لی۔ انہوں نے پوچھا علی تم کہاں؟ تو کہا مجھے رسول اللہ نے بھیجا کہ وہ سورہ توبہ آپ سے لے لوں، آپ نہ اس کا اعلان کریں، مجھے حکم ہوا کہ میں اس کا اعلان کروں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ پھر تم امیر ہو یا مامور ہو؟ نے کہا نہیں ہے تم مامور ہی، میں آپ کے ماتحت ہی ہوں، مگر یہ برات کا اعلان میں ہی کروں گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا معاہدے کا خاتمہ، اس کا اعلان یا میں خود کروں گا یا میرے اہل بیت میں سے کوئی آدمی کرے گا، دوسرا نہیں۔ اب یہ بڑا مسئلہ بن گیا کہ پہلے حضور علیہ السلام نے کیوں ان کو دیا یہ؟ اس وقت نہیں پتہ تھا کہ عرب لوگ جو ہے نا وہ خود صاحب معاہدہ کا اعلان مانتے ہیں یا اس کے قبیلہ کا کو کرے، یہ بات آپ کو پہلے نہیں پتہ تھا، کیوں حضرت ابوبکر کے حوالہ یہ کیا اور بعد میں حضرت علی کو بھیج دیا؟ اب اس سے جو مخالف ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نے بڑا زبردست بم مارا ہے کہ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی نائبی کا اعلان کیا۔ حضور نے ان کو دیا پہلے، بعد میں یہ کہا نہیں تو اس قابل ہی نہیں کہ ایسے معاہدوں کو توڑنے کا اعلان کیا جائے۔ علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تاکہ پتہ چل جائے کہ ابوبکر نالائق ہے، حضرت علی۔ یہ دیکھیں یہ حدیث کی کتابوں میں یہ چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں، مگر جب تک چھان بین نہیں کریں گے
دھوکے کھاتے رہے. تو برات نازل نہیں ہوئی تھی نہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو آپ نے دی، یہ بعد میں نازل ہوئی. ان کو صرف 2 اعلان کرنے کا حکم دیا کہ ننگا تو آپ بند، اور یہ جو ہے نا کہ مومن کے سوا کوئی نہیں جنت میں جائے گا، مگر یہ کہ مشرکین یہاں آ ہی نہیں سکتے، اب ان کا داخلہ حرم میں یہ اور معدین سے ختم، یہ بعد میں صورت اتری. تو حضرت عمر علی رضی اللہ عنہ لے کر گئے، مگر یہ بات واضح ہو گئی. حضرت ابوبکر نے پوچھ لیا کہ آپ امیر ہیں یا مامور؟ انہوں نے کہا نہیں مامور، یہ میرے دل میں لگا. تو وہ اعلان کرتے تھے، اور لوگ بھی ان کی مدد کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے جب علی تھک جاتے تھے پھر حضرت ابوبکر بھی اعلان کرتے، ہم بھی کرتے. بہت مجمع تھا، جگہ جگہ اعلان کیا جا کر، اور اعلان تھا بڑا خطرناک، کوئی آسان اعلان نہیں تھا. سارے مسلمان بھی کانپ رہے تھے، آگے آتا کہ مسلمان لرزتے تھے. اتنا خطرناک اعلان، یہ سارے تھے عرب میں جو بچے تھے ان سے دشمنی کا، آپ نے الٹیمیٹم دے دیا جنگ ہو جائے گی. اور یہ بھی کہ اگر وہ مشرکین نہیں آئیں گے تو یہ تجارت جو ہوتی تھی مکے میں، منڈیاں لگتی تھی، یہ کاروبار کا بھی بڑا نقصان ہوگا. یہ سارے خطرے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں اعلان کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا. مگر جب اعلان ہوا تو اس وقت واقعی مشرکین جو تھے نا، انہوں نے جواب نہیں دیا زبانوں سے، اپنے میانوں سے تلواریں نکالی، کھڑی کر. یعنی اگر یہاں تک نوبت پہنچی ہے نا تو پھر خون خرابہ ہی ہوگا، ہم مر جائیں گے، یہ بات نہیں ہوگی. مگر اللہ نے اپنا فضل فرمایا کہ دب گئے وہ، بعد میں مروب ہو گئے، لڑائی کی نوبت نہ آئی. تو یہ حضرت ابوبکر کا قصہ بھی بہت تحقیق طلب ہے، زیادہ نہیں اس کا غلطی سے کوئی ایسا بیان کرنا چاہیے کہ کچھ کا کوئی مطلب بن جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اعلان فرمائے. اور اس سال جو حج تھا اس کے بارے میں یہ کہا کہ حج اکبر کے دن یہ اعلان ہونا چاہیے. تو حج اکبر لوگوں نے بنا لیا کہ حج اکبر ہوتا ہے جو جمعہ کے دن آئے. حالانکہ حضرت ابوبکر نے جس سال حج کیا، جس دن کا اللہ کہہ رہا ہے کہ یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن اعلان کریں. کچھ ترجمہ کر لیں کہ حج کے بڑے دن، ایسی بات نہیں، یوم الحج الاکبر، اکبر حج جو ہے اس دن ہی اعلان کریں. ہاں، حالانکہ جمعے کے دن نہیں تھا وہ. تو حج اکبر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ عرب لوگ جو تھے وہ بھی کہتے تھے، دین بھی مانتا کہ جو عمرہ ہے وہ ہوتا الحج الاصغر، وہ زیارت ہے بیت اللہ شریف کی. جب بھی آدمی جائے کر لے وہ حج اصغر ہے. اور اس کے مقابلے میں یہ متعین دنوں میں جو ہے یہ حج ہے حج اکبر. یہ زیارت بڑی زیارت ہے جس کے دن مقرر ہیں، اور آگے پیچھے نہیں یہ ہو سکتی. چنانچہ یہ میں تھوڑا سا حاشیہ پڑھ دیتا ہوں. سب نے یہ لکھا، مگر یہ مولانا عبدالماجد ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر ماجد میں لکھا، حج اکبر حج ہی کو کہتے ہیں، کوئی مخصوص قسم کا حج مراد نہیں. یہ نا کہیں گے کوئی خاص حج ہوتا جو حج اکبر ہوتا، ہر حج ہی جو ہے نا وہ حج اکبر ہوتا. اکبر کا لفظ صرف حج اصغر یا عمرہ سے تقابل امتیاز کے لیے. یہ جو حج اکبر کہتے ہیں نا، یہ حج اصغر جو چھوٹا ہے نا حج عمرہ، اس کے ساتھ کمپیریزن کرنے کے لیے کہ وہ چھوٹا ہے، یہ اس کے بعد بڑا. ھذا هو الحج الاکبر لأن العمرۃ تسمى الحج الاصغر. امام راضی فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں کہ حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے، کوئی حج بھی ہو، کیونکہ عمرہ جو ہے اس کو چھوٹا حج کہا جاتا. قال مجاہد رحمہ اللہ الحج الاکبر القران والحج الاصغر العمرہ. قاضی ابوبکر بن عربی قال القاضی اذا نظرنا في هذه الاقوال فالمنقح من ان الحج الاکبر الحج كما قال مجاہد ابن عربی. یہاں مراد 9 ہجری کا یوم الحج ہے، یوم حجہ کی اصطلاح 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کے لیے، 10 ذی الحجہ کو بھی یوم النحر کہتے ہیں. اب یہ جھگڑا ہو گیا کہ وہ دن جو کہا حج اکبر تو ہو گیا کہ حج یہ خواہ کسی سال کا، مگر اس کا جو ہے نا کہ دن جس میں اعلان کرنا تھا کہ حج اکبر کے دن، اب دن تو 8 سے شروع ہو جاتے ہیں، 9 بھی ہے، 10 بھی، 11 12 تک، 4 تو 9 سے لے کر ہیں ہی نا، تو کون سا؟ تو یہ تو کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ عرفے کا دن ہے. مگر صحیح حدیثوں میں جو آتا ہے نا بخاری وغیرہ میں اور وہ یہ ہے کہ نہر کا دن، قربانی کا دن جو تھا 10، وہاں پھر جمرہ کے پاس یہ اعلان کیا گیا اور وہاں کنکریاں مارنے کے موقع پر. اس لیے یوم النحر جو ہے قربانی والا دن، اس کا ذکر ہے. دن سارے وہ حج اکبر کے ہی تھے، مگر یہ جو ہے نا حج اکبر کے دن، خاص دن جس دن اعلان ہونا تھا، وہ ہے یوم النحر، قربانی والا دن. اور اس دن کام بھی بہت ہے کہ پہلے لوگ کنکریاں مارتے ہیں، پھر قربانی کرتے ہیں، پھر سر منڈاتے ہیں، پھر طواف زیارت کرتے ہیں. بہت حج کے کام ہے اس میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ وہ حج اکبر کا دن جو ہے اس دن اعلان ہوا. اچھا، اللہ نے فرمایا کیا اس میں
براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ اللہ اور رسول کی طرف سے برات کا اعلان کیا جاتا ہے، لا تعلقی کا، اب ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا، دشمنی کا اعلان ہو گیا۔ اسی لیے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی کہ سورہ الانفال شروع میں اتری جب جنگ بدر ہوئی، اور یہ اتری بالکل آخر زمانہ میں تبوک کے بھی بعد، تو اس کے ساتھ اس کو ملا دیا گیا، اور درمیان میں بسم اللہ بھی نہیں رکھی۔ وہ کہتے ہیں بالتتمہ جو کچھ آغاز تھا نا سورہ انفال میں جہاد کا اور کفر کے خاتمے کا کہ مٹا دو دین صرف اللہ کا ہے، وہ شروع ہو گیا بدر سے ہوتا آیا، فتح مکہ بھی ہو چکا، اب آخری اعلان جو تھا اسی بات کی تکمیل ہے، ملک عرب سے کفر کا خاتمہ، اور یہ علاقہ خالص اسلام کا مرکز، یہاں دوسرا دین نہیں رہنا چاہیے۔ باقی علاقوں میں بشک یہ رہیں ماتحت بن کر رہیں، مگر عرب جو ہے نا یہ خالص اسلام کا گڑھ ہو، یہاں تو صرف دین ہو، یہ مرکز پاک کر دیا جانا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو اعلان فرمایا نا وہ صرف حرم شریف کا نہیں، وہ تو داخلہ روکا گیا نا حج سے، مگر پورے عرب کے بارے میں حضور نے اعلان کر دیا کہ دو دین یہاں اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور یہ بھی آخری وصیت فرمائی کہ مشرکین کو اور یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو تو مہلت نہ ملی، وہ مرتدین اور دوسرے لوگوں سے الجھے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب استحکام نصیب ہوا، حکومت مضبوط ہو گئی، انہوں نے حضور کی وصیت پر عمل کیا، سب کو کہا کہ ان کو دگنی زمینیں دے دو، دوسرے علاقوں میں ظلم نہیں ہم کریں گے، مگر عرب کو پاک کر دیں۔ یہاں خطہ جو ہے یہاں تو خالص نہیں رہا، یعنی یہ روشنی کا مینار ہے، قیامت تک لوگ اگر دیکھنا چاہیں کہ اسلام اصل میں کیا، تو عرب تو صاف ستھرا رہے، مگر جب بیوقوفیاں کی، نادانیاں کی کہ ان ظالموں کو کبھی تجارت کے لیے وہاں موقع دے دیا، اب حفاظت کے لیے بلا لے، اور سب آپ دیکھ رہے ہیں کہ شراب اور زنا انہوں نے اتنا پھیلا دیا سعودیہ اور یمن میں کہ اب کوئی حال نہیں۔ ہم یہاں کو روتے ہیں نا، اس سے بھی کام خراب ہو گیا۔ اور جو ابلیس نے فرمان جاری کیا تھا نا اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم تھی، اس میں یہ کہا تھا کہ ایسا کرو فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ کر دیا 50-60 سال بعد انہوں نے اسلام کوئی نہیں، لڑکے لڑکیاں حرم شریف میں فلمی رسالے ان کے پاس ہیں، ننگی تصویریں، خود میں نے اپنی روشنی میں بیٹھ کر دیکھ، اور ہمیں کہہ حاجی پڑھے تو بربادی کر دی سارے دین۔ تو اللہ نے اس لیے رسول کے ذریعے اعلان کرایا کہ کوئی تو چشمہ صاف رہے کہ وہاں سے پانی ستھرا ملے، اس میں ملاوٹ نہ ہو، عرب کو بچایا جائے۔ مگر یہی ہو گیا کہ اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مشکدار ختم سے نکال دو، بالکل نکال دو۔ وہ حرم جو تھا نا جس سے کستوری پیدا ہوتی تھی، وہ خدن کے علاقہ، خدن یہ چین کا علاقہ جہاں ہوتا، وہاں سے نکال دو۔ یعنی اسلام کے بارے میں اور آخری حربہ جو ہو رہا استعمال، اور سارے جو حکمران ہمارے ہاتھ جوڑے ان کے غلام اور ان کی مدد کر رہے ہیں، کہیں مدارس کا نظام تبدیل کیا جا رہا۔ بھئی آپ اسکولوں اور کالجوں کا نصاب نہیں تبدیل کرتے کہ اس میں بھی دین آ جائے، یہی مدرسے الگ بنانے کی ضرورت نہیں، امدادیہ اور دوسرے کالجوں سے یہ لوگ امام اور فقیہ بن کر نہیں، انہیں نہیں پڑھاتے۔ یہاں جو بیچارے پڑھے کمپیوٹر کی تعلیم دو، انہیں جغرافیہ پڑھاؤ۔ بھئی دینی کتابیں ایسی، اگر کوئی ظالم ان کو دیکھے، اگر واقعی کوئی آدمی صحیح معنوں میں دین کا عالم بننا چاہتا ہے تو گلے کی بات نہیں، وہ خود اپنی اتنی مصروفیت ہے ان میں کہ کہاں وقت ہے اس کے پاس انگریزی پڑھنے کا اور دوسری چیزیں پڑھنے کا۔ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، تم میڈیسن پڑھانا چاہتے ہو ان کو بناؤ MBBS الگ۔ یہ علماء جو بنیں گے بیچارے، یہ تو اپنی قرآن حدیث کی کتابوں میں عمر گزار رہے ہیں، تو ان کے پاس فرصت ہی نہیں کمپیوٹر سے۔ ہمارے بھی لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں کہ ان کو نوکریاں مل جائیں، بچوں کو خراب ہو رہا کام۔ بالکل مدارس کا نظام بدلیں۔ جو ظالم کہتے تھے نا، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال۔ یہ دینی مدارس تو گڑھ تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کلکتہ میں مدرسہ عالیہ بنایا انگریزوں نے، عربی کا کالج ہی تھا، دین بھی ساتھ پڑھاتے دھوکہ دینے کے لیے، اور دعوت دی اس وقت کے ایسے عالم کو جیسے روز نہیں پیدا ہو، سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو دعوت کہ آپ آ جائیں، پرنسپل بنے، سنبھالیں سارا نظام۔ اب وہاں عربی پڑھانی تھی نا، تنخواہیں مل رہی تھی، مگر سید انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل وہ صاف جواب دیا، کسی ساتھی کو نہیں بتایا۔ اس کا پتہ ان کے نہ کسی ساتھی کو لگا، نہ خاندان کے کسی آدمی کو لگا۔ انہوں نے کہا نہیں، دیوبند کی جو چٹائیاں نا
یہ میرے لیے آپ کے یہ میزوں کرسیوں سے بہتر، اور یہ ٹکڑے سوکھے نا میرے لیے زیادہ اچھے، میں نہیں ایسی ملازمت اختیار کی۔ بعد میں ان کی موت کے ان کے کاغذوں سے نکلی یہ خط و کتاب۔ ایسے لوگ تھے جو دین کو سینے سے لگائے ہوئے کہ ٹھیک، اب ہر شخص شکایت کرتا ہے یہ ملا متشدد ہیں فلاں، بیچارے کیا کریں، آپ نے دین کو بے وقار کر دیا۔ امیر لوگوں کے بچے جو تھے بھاگ کر ڈی سی ایس پی بن گئے، یہ شکر کرو کہ نماز روزہ بچائے لے آ رہے ہیں، آج تم تانا دیتے ہو، قدر نہیں کرتے، ٹھٹھے کرتے ہو کہ یہ مولوی کیا کریں۔ مولویوں کی عزت خود نہ کی، اور وہ اگر تھوڑا بہت بیچارے پڑھ کر کو کرتے ہیں ٹھیک ہے، وہ بھی کچھ غلطیاں کرتے ہیں، معاشرہ کا اثر ہو جاتا، مگر عزت کرنی چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کوئی علاقہ تو بچا لو جہاں کفر کے جراثیم نہ ہو، اسلام اصل شکل میں رہے، دنیا کو ہم دعوت دے سکیں کہ بھائی خالص اسلام دیکھنا، چلو حجاز میں ہے، اور وہ بات ہو جائے جو ہے بھی واقعی حج عمرے کی روح تو یہی ہے، زیارت مدینہ منور، نہ جہاں میں راحت جاں ملی، نچوڑ تو یہی ہے، نہ جہاں میں راحت جاں ملی، نہ متاع امن و امان ملی، جو دوائے درد نہاں ملی تو ملی بہشت حجاز میں۔ وہاں کیوں بھاگ کر جاتے ہیں، یہ قافلے کیوں جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب ہنگامہ رہ گیا، وہ بات بن گئی جو ابلیس نے مجلس شورا میں کہی، ہماری بدقسمتی، دین کا ہر کام رسم بن گیا۔ وہ کہتا حج کا ہنگامہ اگر باقی ہے تو کیا ہے، اگر حج اور طواف کا ہنگامہ باقی تو پھر کیا بگڑتا ہے؟ کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیغ بے نیا، وہ تلوار جو ہوتی تھی وہ تو کند ہو چکی۔ خوش ہوتا ہے ابلیس کہ حج کا ہنگامہ اگر برپا جاتے ہیں، طواف کر کے آ جاتے ہیں، جب وہ اسپرٹ نہیں پیدا ہوتی تو میں خوش ہوں کہ لگاتے رہے چکر، مگر بھارت چل رہا کام۔ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے یہ صورت اتاری تو بسم اللہ کی ضرورت نہ سمجھی کہ یہی انفال ہی چل رہی ہے، یہ اس کا ہی تتمہ، کو الگ نہیں۔ جو مضمون انفال میں آیا تھا کہ لڑو حتیٰ کہ دین اللہ کا ہو جائے، فتنہ ختم ہو جائے، وہی تو مکمل ہو رہا۔ اس لیے الگ کیوں اس کو رکھیں؟ جیسے بعد میں لوگ استدراک رزمیمہ، کوئی مضمون لکھا رہا اور بعد میں اس کے بارے میں کوئی بات ہو ساتھ ہی لکھ دیتے ہیں، مولوی صاحب کی تفہیمات میں آپ دیکھ لیں، ساتھ لکھا استدراک، وہی بات چل رہی ہے، الگ نہیں عنوان رکھا۔ اس لیے نہ بسم اللہ ہے نہ الگ نام رکھنے کی ضرورت، فرمایا وہی صورت اعلان ہو گیا براۃ من اللہ ورسولہ، بڑا موقع دیا تم مشرکوں اور کافروں کو۔ اب اللہ رسول کی طرف سے صاف اعلان ہے کہ اللہ رسول بڑی ہیں، تمہارے کوئی ذمہ دار نہیں، تمہاری جان مال اب کوئی محفوظ نہیں۔ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یہ اعلان سنا دو ان ساروں کو جن کے ساتھ مشرکوں سے تم نے وعدہ کیا تھا، سب کو بتا دو کہ معاہدے جانا اب ختم ہو رہا ہے۔ اور آگے بتایا اللہ پاک نے کہ یہ نہیں کہ خام خواہ ختم کر دیے یا عام ہی مشرک ہیں، آگے بتایا کہ جنہوں نے عہد توڑا ہے، عہد کیے تھے مگر وہ عہد توڑ دی، ان کے بارے میں کہا کہ معاہدے کرتے ہیں ظالم، پھر نہ رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں نہ وعدے، جب موقع ملتا ہے مسلمانوں کو دکھ دیتے ہیں، کافروں کی مدد کر دیتے ہیں۔ جیسے قریش مکہ نے حدیبیہ میں معاہدہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بنو خزاع نے دیا، قریش کا بنو بکر نے دیا، اجازت تھی کہ جو قبیلہ جس کے ساتھ چاہے مل جائے۔ اگلا سال بھی نہیں آنے دیا کہ بنو خزاع پر حملہ بنو بکر نے کر لیا، کافروں کا جو حامی چولہ تھا نا اس نے مسلمانوں کے حامی چولے پر حملہ کر لیا، اور وہ بیچارے مار کھاتے کھاتے حرم شریف میں داخل ہوئے، جس حرم کا احترام کافر بھی کرتے تھے کہ یہاں نہیں کسی کو مارنا، ظالموں نے وہاں بھی نہیں چھوڑا۔ اور اگر لوگوں نے کہا کہ حرم ہے تو انہوں نے کہا آج کوئی حرم نہیں، اتنا ظلم ڈایا۔ اور قریش نے ان کی مدد، ڈر پردہ ان کو چار دیے سارے۔ پھر ان کا سردار جو تھا وہ ساتھیوں کو لے کر مدینہ شریف حاضر ہوا، حضور وضو فرما رہے تھے، جب مسجد کے دروازے پر جا کر وہ چیخا کہ اللہ کے رسول جو ہمارا عہد تھا آپ اس کو دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، حرم میں بھی ہمیں قتل کیا گیا اور کسی نے ہمارا لحاظ نہیں کیا، اور ظالموں نے صاف کہا کہ کوئی حرم نہیں آج۔ تو حضور نے فرمایا نصرت، جاؤ تم واپس، مدد ہوگی، میں آ رہا ہوں لشکر لے کر۔ تو خاتمہ کیا پھر ان کا فتح مکہ۔ اب ابو سفیان دوڑا، سارے کافر دوڑے کہ وہ ہم سے تو غلطی ہوگی۔ حضور نے فرمایا نہیں، جو ہو گیا ہو گیا۔ اتنی بے شرمی اور بے حیائی کہ حرم کے اندر تم نے معاہدہ کیا اور اس کی خلاف ورزی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ مشرک جنہوں نے عہد کیے تھے اور توڑ دیے، کوئی معاہدہ نہیں، صاف اعلان کرنے کے معاملہ ختم، اب تم اپنی فکر کرو جو ہم سے ہو سکے کریں گے۔ فسیحوا فی الارض بعد اربعۃ اشہر، 4 مہینے تمہیں مہلت ہے، یہاں پھر لو، حرم میں چل پھر لو اور فیصلہ کر لو کہ اسلام لانا لاؤ، دفع ہونا یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ 4 مہینہ کے بعد تمہیں زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ اتنا خطرناک اعلان
کہ 4 مہینے کی صرف مہلت ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور اگر تمہارے دلوں میں یہ ہوا نا کہ ہم اللہ رسول کا مقابلہ کر کے دین کو شکست دے دیں تو یہ نہیں ہوگا۔ اب فتح اسلام کی ہوگی، تمہارا نشان مٹ جائے گا، یہ آخری نوٹس ہے، سمجھ جاؤ۔ مقابلہ کرنے کا سوچا نا اڑ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، اللہ کو تم ہرا نہیں سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اب سن لو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کر کے چھوڑے گا، تمہاری شان و شوکت اب ختم ہو جائے گی، اب ہر جگہ اسلام کا جھنڈا لہرائے گا اور نام محمد کا اجالا ہوگا، حضور کا نام چمکے گا، اب نہیں مہلت ہوگی۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور حج اکبر کے دن اب اعلان کیا جاتا ہے اللہ رسول کی طرف سے، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری۔ تو میں نے یہاں حج اکبر کے بارے میں بتایا، حوالے عربی کے پڑھے، علماء اور مفسرین نے لکھا کہ عمرہ حج اصغر ہے اور اس کے مقابلہ میں ہر حج جو ہوتا ہر سال وہ حج اکبر ہے، اس کا جمعہ وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں۔ وہی لکھتے ہیں ماجی صاحب کہ حج اکبر حج ہی کو کہتے ہیں، کوئی مخصوص قسم کا حج مراد نہیں۔ اس لیے جو لوگوں میں باتیں مشہور ہیں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں کی زبان پر یہ مشہور ہو گیا کہ حج اکبر تو نہیں اس روایت میں بھی آتا، مگر لوگ کہتے ہیں کہ جو حج آئے نا جمعہ کے دن، بہرحال اس کا ثواب زیادہ دوسروں کے مقابلہ میں، وہ بھی 13 سوار زاد المعاد وہاں علامہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا اسْتَفَاضَ عَلَىٰ أَلْسِنَةِ الْعَوَامِ، کہ عوام کی زبانوں پر جو بات پھیل گئی ہے بِأَنَّ تَعْدِلُ سَنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ حِجَّةً، کہ یہ 72 حجوں کے برابر ہوتا ہے، عام حج جو ہے نا اس کے مقابلہ میں جمعہ کا 72 بات ہے، بالکل غلط بات ہے، لا اصل علیہ، کوئی اس کی بنیاد نہیں۔ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ حضور سے آئی ہے، ولا عن احد من الصحابہ والتابعین، نہ حضور کے کسی صحابی اور تابعی سے آئی ہے، کسی سے نہیں آئی۔ اب میں نے سنا کہ ٹی وی پر کوئی اپنے عالم دین ہے، انہوں نے کہا ہاں کچھ ضعیف روایتیں آتی ہیں، تو دوسرے لوگوں نے کہا جو ہیں مفتی اعظم سعودیہ کے، انہوں نے تو اعلان کیا کہ یہ لوگ غلط باتیں کرتے ہیں، کوئی حج اکبر نہیں، ہر سال کا حج اکبر ہوتا، اکبری حج کوئی نہیں۔ تو کمپیئر نے پوچھا کہ مولانا آپ تو کہہ رہے تھے یار وہاں سے یہ آیا، تو بتاتا تھا بچہ کہ وہ اس نے کہا یار ٹھیک ہے صحیح تو کوئی نہیں مگر ضعیف ہے۔ اب ضعیف کا حال کیا کہ رضین ایک عالم گزرے انہوں نے بنائی ہے جامع الاصول، جس میں ہماری نا 6 کتابوں کو انہوں نے اکٹھا کیا، بخاری سے لے کر سب کو۔ اب ان سے بہت غلطیاں ہوئی، اتنی غلطیاں ہوئی ہیں تجرید الصحاح میں کہ مشکات میں بھی نقل ان سے کر لیتے ہیں، مگر علماء جب تعلیق لکھنے کو کہتے ہیں یار کہاں ہے کس کتاب میں، یہ 6 کتابیں جن کو اکٹھا کیا رضین میں، کسی میں نشان اس کا ملتا؟ اب اس نے موطا کا نام لے لیا کہ عبداللہ بن عامر بن خریز کہتا ہے کہ جمعہ کے دن حج جو ہے نا وہ ایسا ایسا ایسا، یہ اتنا ثواب ہوتا ہے سارا۔ اب سب لکھتے ہیں کہ موطا دنیا میں موجود ہیں، سب کی لکھی ہے، یحییٰ کی ہے، امام محمد کی ہے، سب کی ہے، کسی میں یہ روایت نہیں، نشان ہی نہیں، ذکر ہی نہیں، حالانکہ حدیث تو تھی نہیں، نہ صحابی کا قول تھا، چلو بات کے مگر ملتا تو صحیح۔ اس لیے رضین کی غلطیوں کی نشاندہی جو مشکات کی شرح وہ کرتے جاتے اشارے کہ یہ رضین پتہ نہیں خواب میں لکھتا رہا کہ یہ ہے سیاستہ میں، کسی کتاب میں نہیں۔ تو علماء کو چاہیے کہ وہ علم کو منقع کریں، صاف کریں، چھان پھٹ کر لوگوں کو دیں۔ زمانہ کیسا ریشنلزم کا دور ہے، لوگ عقلیت پسند ہو گئے، قرآن کو معاف نہیں کرتے کہ یہ کیا ہے قرآن میں لکھی، وہ بھی سنبھل کر بیان کرنا پڑتا کہ ایسا بیان کرو کوئی نالائق اعتراض نہ کر سکے۔ کجا کہ تم کمزور اور بے بنیاد روایتیں جو بیان کرتے رہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دین جو ہے نا اس کو خالص پیش کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے اعلان فرمایا کہ حج اکبر کے دن، جو میں نے کہا عید کا دن تھا، عرفہ کا دن نہیں تھا، عید کا دن یوم النحر، جمرہ کے پاس اعلان کیا۔ حضرت علی بھی کھڑو گئے، ابو ہریرہ کہتے ہیں جب وہ تھک جاتے تھے ہم بھی ادھر گھومتے تھے، مجمع جو بہت تھا، کفار کو سنانا تھا، تو اعلان اللہ کی طرف سے یہ کرایا گیا کہ ان لوگوں کو بتا دو کہ اللہ اور اس کا رسول اب مشرکوں سے بالکل لا تعلق ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ، اگر مشرکو تم توبہ کر لو، شرک چھوڑ دو اور اسلام میں آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، یہ اعلان کروایا گیا تھا۔ اور اگر تم نے منہ پھیرا کہ اب بھی اسلام نہ لائے تو سن لو پھر کہ اب تم اللہ کو شکست نہیں دے سکتے۔ یہ رسول جو ہے نا، تم سمجھو ایک انسان لے کر تحریک اٹھا، انسان نہیں، اللہ پیچھے ہے، اللہ نے اس کو کھڑا کیا ہے، اس لیے تم چاہتے اللہ کو ہرا دو۔ جو اس کا مقابلہ کر رہا در پردہ اللہ سے ٹکر لے رہا ہے تو اللہ نہیں ہارے گا، اب تم ہی ہارو گے، اللہ غلبہ دے گا اس کا۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو کافر ہیں نا ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، بشارت۔
اب قرآن میں کئی جگہ آتا کافروں کو کہ ان کو بشارت دو جہنم کی. علماء حیران ہوتے ہیں کہ کافروں کو بشارت، یہاں تو ڈرانے کی بات ہونی، خوشخبری. تو کچھ تو کہتے ہیں نہیں، بشرا چونکہ چہرے کو کہتے ہیں کوئی خبر اچھی یا بری جس کا چہرے پر اثر ظاہر ہو جائے یا خوشی آ جائے، یہ کام دے آدمی وہ نکلا اس سے. بات یہ بھی اتنی غلط نہیں، ٹھیک ہے بشرا سے ہی نکلا، مگر دوسرے کہتے ہیں یہ نکلنے کو چھوڑیں، عام زبان میں جو استعمال ہے نا بشارت کا، وہ خوشی کی بات کی. اس لیے یہ قرآن کیوں کہتا، عذاب کے بارے میں کیوں کہتا کہ ان کو بشارت دو؟ تو اس کو پھر علماء تحکم کہتے ہیں، جو حلوے کی ہے وہ نہیں، جو لاہور کو لگ کیا طنز کے طور پر. جیسے پولیس جب کسی کو لے جائے نا تھانے، کہتے ہیں تھوڑی صاحب تھوڑی اج توازو کر رہی ہیں، تھوڑی خدمت کر دیں. تو اب کیا خدمت ہونی ہوتی، جوتیاں پڑنی، ننگا کر کے اس کو پیٹیں گے. تو یہ بات اس کا مذاق اڑانے کی، ذلیل کرنے کی کہ ان کو دو خوشخبری کہ اب تمہارے لیے دوزخ ہے دردناک عذاب، وہاں ہی پھنسو گے. الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ینکثوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا. جو اعتراض آتا تھا نا کہ جنہوں نے عہد کیے تھے توڑ دو ان سے معاہدے چار، میں شروع میں اشارہ کر دیا کہ صرف ان کا ذکر ہے، یہ لفظوں میں نہیں، بعد میں آ جائے گا جنہوں نے عہد توڑا. ورنہ دین ایسا نہیں کر سکتا کہ لوگوں نے عہد کیا اور اس پر قائم بھی ہیں اور وہ بیچارے نبھا رہے ہیں تو خواہ خواہ ان کو کہہ دیا جائے کہ بس ختم ہے معاہدے. ایسا نہیں، پہلے کہا کہ ان سے معاہدے ختم ہیں مشرکوں سے، فرمایا پھر ہیں وہ کون مشرک؟ الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ینکثوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم احدا فاتموا الیہم عہدہم الی مدت. اس آیت نے بات کھول دی کہ جن سے معاہدے توڑے گئے وہ ہیں جنہوں نے معاہدوں کے بعد اس کا حق ادا نہیں کیا. فرمایا ہاں وہ مشرک جن سے تم نے معاہدے کیے انہوں نے ان معاہدوں کو پورا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، تمہارے مقابلے میں کسی دوسرے دشمن کی مدد نہیں کی، تو ان کے معاہدے ان کی مدد تک پورے کرو، ان کے نہیں توڑنے چاہیے. وہ جب تک معاہدہ ہے کتنے مہینوں کا سالوں کا وہ پورا کرو. ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقین کو پسند کرنا. تقویٰ یہاں کا وعدہ پورا کرو، عہد پورا کرو. یہاں یہ نہیں کہ اس کی داڑھی لمبی ہے ٹخنوں سے، معاملہ معاہدے کا کہ جن سے تم نے معاہدہ کیا اور انہوں نے اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کی، معاہدہ پورا کرو. تم بھی تمہارا زیادہ حق مسلمانوں کا کہ معاہدہ پورا کرو. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو معاہدہ شکنی سے بچتے ہیں. یہاں معنی متقین کا کیا؟ جو عہد توڑنے سے بچتے ہیں. فرمایا تم وہ اگر کرتے ہیں پورا تو تمہیں تو زیادہ کرنا چاہیے. فیضان صلاح خراشور الحرم، وہ پہلے جنہوں نے معاہدے توڑ دیے یا بدعہدیاں کیں ان کے بارے میں فرمایا کہ جب حرام مہینے گزر جائیں فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، اب ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو. مصر کا میں نے پڑھا آنسو رونے کے سوا کیا، وہاں پابندی لگا دی کہ جب قرآن کا درس آئے اور اس میں جہاد کی آیتیں آئیں یا یہود نصارہ کی آئیں کوئی عالم بیان نہ کرے، چھوڑ دو ان کو، آگے چلو. اور یہاں بھی یہ نصاب سے نکال رہے اور کہتے ہیں ان سے صلح کرو. صلح کس سے کرے؟ ہمارا دشمن کو ہوتا تو ہم اسے صلح کر لیں، اللہ کے رسول کے دشمن، اس کے بعد ہمارے پلے کیا رہے گا؟ اور آپ یقین جانیں یہ دھوکہ دینے کیا ہو، بین المذاہب ہوں اکٹھے ہوں فلاں کمیٹیاں بنا رہے، ان کے دلوں میں جو ہے جو سورہ آل عمران میں اللہ کہتا ہے منہ سے جو بات ان کے نکل جاتی ہے کبھی توہین رسالت کی، وہ تو بے بسی، ورنہ ان کے اندر جل رہے. اور حرامی جو کتابیں لکھتے ہیں اللہ کے رسول کے بارے میں، نعوذ باللہ آپ کو ایک بدماش اور گنڈے کی شکل میں پیش کر. اتنی عورتیں تھیں، اس نے اندر کا کھاڑا بنا رکھا تھا اور جو تھا لڑکی چھوٹی سے نکاح کیا اور یہ کیا وہ کیا. یہ مال غنیمت کو کہتے ہیں، یہ عرب بھوکے مرتے تھے، یہ ڈاکو بنا دیا کہ تمہیں ملے گا مال غنیمت. ہر شے کو برے رنگ میں دیکھے اور صرف دکھانے کے ہمارے صاحب نا بڑے روادار بنتے ہیں، اچھے بنتے ہیں. کوئی پڑھے ان کا جو حضور کے بارے میں لکھتے. یہ حرامی جو ہیں ان سے صلح کریں اور ان کے جلوسوں میں جائیں، ان کی عید کرسمس میں ہم تحفے دیں، ڈوب مرنے کی بات. غیرت اسلامی کا خاتمہ کہ اللہ کے رسول کے دشمن اور ہم ان سے دوستیاں کرتے. آپ حیران ہوں گے کہ مدینہ میں کوئی بچہ اپنے باپ سے اتنی محبت نہیں کرتا تھا جتنا عبداللہ کرتا. باپ بھی عبداللہ تھا، عبداللہ ابن ابی اس کا بیٹا تھا عبداللہ، مگر یہ مخلص مومن. اب اس نے ایک موقع پر غزوہ ہے واپس آ رہے تھے تو وہاں اس نے بکواس کر دی. اس نے عبداللہ کو موقع مل گیا، لڑائی ہو گئی ایک انصاری مہاجر کی، یہ لے کر بیٹھ گیا لوگوں کو اور وہاں بدمعاش نے وہ بات کہی کہ کہنے لگا تمہارا حال مدینے والوں کا وہ ہوا سمن کلبہ کے یاکل کا کہ کتا پالو تمہیں ہی کاٹے.
میں روکتا نہیں تھا کہ انہیں نئی جگہ دو یا نہ ان کو چندے دو. کیا بنا؟ تھپڑ مارا آج تمہارے آدمی کو اس مہاجر نے, آگ لگا دی. تو سن رہا تھا بچہ حضرت زید بن ارقم, اس کو دکھ ہوا کہ رسول کو ماننے کا دعویٰ اور یہ آگ پھونک رہا, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مدینہ جائیں گے تو ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے ہم عزت والے. یہ سارا سورہ منافقون میں ذکر آیا. حضور نے بات سنی جب تو بلایا ان کو, یہ قسمیں کھا گئے کہ توبہ توبہ حضور ہم سوچ سکتے ہیں ایسی بات. آپ نے زید کو جھوٹا کر دیا کہ تم نے غلط کہا. وہ کہتے اتنا غم مجھے ہوا کہ کبھی نہیں ہوا کہ میں نے سچ سنا تھا. اور چچا نے بھی اس سے کہا, ابو قتادہ نے کہا زید تجھے کیا ملا یار, تو نے بات سنا کر کیا کمایا؟ حضور کی نظروں میں جھوٹا ہو گیا. مگر اللہ خاموش نہیں رہا. سورۃ اتری اذا جاءک المنافقون کہ منافق جب تیرے پاس آتے ہیں تو حلف اٹھاتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے. اللہ کا رسول تو ٹھیک ہے مگر یہ جھوٹے ہیں, یہ نہیں تجھے اللہ کا رسول مانتے. اور ان بے ایمانوں نے یہ ساری باتیں کہیں. پھر حضور نے اس طرح کان ان کا ملا, اور اسی لیے ان کو حدیث میں نا پیار سے پھر کہتے ہیں ذل اذنین, دو کانوں والا, کنو ہے پیار سے. حضور نے کہا اللہ نے بھائی تیرے کانوں کو سچا کیا, تو نے جو سنا تھا ٹھیک ہی نکلا. اب یہ خبر جب ملی تو عبداللہ وہ بیٹا جو تھا اس عبداللہ بن ابی کا, وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. جو اللہ کا دین ہم سے چاہتا ہے کہ رسول کو پہچانو نا, صرف یہ کہ وہ ایک انسان تھا اور تمہارا رہبر, اتنی بات ہے. وہ اللہ نے چنا اور تمہارے لیے امام اور پیشوا بنایا, تمہاری جنت دوزخ اس کے ساتھ وابستہ ہے, اس کی عزت نہ رہی تو پلے کیا. عبداللہ نے حاضر ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول میں نے یہ سنا میرے والد نے یہ بکواس کی ہے, اگر آپ اس کا سر کٹوانا چاہتے ہیں تو مدینہ جانتا کہ میں اپنے باپ کا سب سے فرما بردار بیٹا ہوں. مدینے میں مشہور ہے کہ سب بیٹے اپنے باپ کے سامنے ہوئے ہوں گے, عبداللہ نہیں. مگر میں اب معاملہ ہو گیا رسول کی عزت کا, میں نہیں چھوڑوں گا. مجھ سے کٹوائیں, اور سے نہ کٹوائیں. اور سے کٹوائیں گے شاید میری حمیت جو ہے نا بھڑک اٹھے, میں بدلہ لے لوں. یہ نہیں تھی. حضور نے فرمایا کوئی ایسا میرا ارادہ نہیں, کوئی نہیں. تیرے ابے نے کہا تو ٹھیک ہے جانے دو. مگر جب مدینہ پہنچے اور وہ سوار تھا اور بازار میں داخل ہونے لگا تو عبداللہ یہ صحابی مخلص سامنے کھڑا ہو گیا, تلوار ہاتھ میں تھی. اس نے کہا ابا جی آپ نے کہا تھا کہ مدینہ جا کر عزت والا ذلیل کو نکال دے گا, اب مدینہ میں آپ قدم رکھیں گے تو نکالیں گے. رونا شروع کیا, چیخنے لگا عبداللہ بن بھائی کہ لوگوں میرا بیٹا پاگل ہو گیا, کبھی میرے ادھر نہیں آتا, اس کا دماغ نہیں رہا. اس نے کہا دماغ کون سا خراب ہوا, میرا دماغ اب بھی ٹھیک ہے, میں جانتا ہوں آپ میرے ابا, مگر آپ نے بکواس کیا کی ہے؟ اللہ کے رسول کی توہین کے بعد کیا باقی رہا جس سے میں تیری عزت کروں؟ تو پھر حضور علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے پیغام بھیجا کہ عبداللہ راستہ چھوڑ دو. اس نے کہا اگر اس کا پیغام نہ آتا جس کو معذلہ تو نے ذلیل کہا تھا تو میں دینے میں قدم نہ رکھ سکتا. تو اللہ نے کہا کہ رسول علیہ السلام نے دین تمہیں پہنچا دیا. اب اگر یہ مشرک نہیں مانتے, جنہوں نے عہد توڑے ہیں تو حرام مہینے گزرنے دو. فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم, کیسا اعلان ہے. اب ان کو دکھ لگے نہ لگے حکمرانوں کو اور ان کے پیروں کو کہ جہاں ان مشرکوں کو پاؤ قتل کرو, وخذوہم پکڑ لو ان کو, واحصروہم گرفتار کرو, وخذوا لہم کل مرصد, ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھ جاؤ, اب چھوڑو نہیں, جہاں ہاتھ آتے ہیں پکڑو اور قتل کرو. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُم. اب ایک راستہ رہ گیا ان کے بچنے کا, اگر یہ شرک سے توبہ کر لیں, اعلان کر دیں کہ شرک چھوڑا, اسلام قبول کیا, اور نماز باقاعدگی سے ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں بیت المال کو, پھر ان کا راستہ چھوڑو, پھر جان ان کی چھوڑو, ورنہ نہیں. اور یہی آیت ہے جس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مدد دی. ورنہ جب زکوٰۃ کے منکر ہو گئے لوگ کلمہ پڑھتے رہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کے خلاف جنگ لڑو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بندے نے کہا کہ کیسے آپ جنگ لڑتے, وہ کلمہ نہیں پڑھتے. حضور نے فرمایا تھا کہ لڑو مشرکوں سے حتیٰ کہ وہ گواہی دے دیں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے رسول, بس معاملہ ختم. اس وقت حضرت صدیق نے کہا کلمے کے ساتھ اور نہیں قرآن نے کہا تھا کہ شرک سے باز آ جائیں اور نماز باقاعدگی سے ادا کریں اور زکوٰۃ دیں. اس لیے اگر ایک رسی بھی اگر یہ روکیں گے نا, میں جنگ نہیں بند کروں گا جب تک ان سے لے لوں گا. یہ شرط تھی ان کے مسلمان ہونے کی. یہ زکوٰۃ سے منکر ہے, اسلام ان کا کہاں. ان اللہ غفور رحیم, ہاں توبہ کر دیں, نمازی ہو جائیں, زکوٰۃ دیں, پھر اللہ بخشنے والا مہربان. اور یہاں بھی اللہ نے آخر میں, کیونکہ دین لوگوں کو صرف قتل نہیں کرنا چاہتا, مقصود تو ہے جنت میں پہنچانا. اس لیے ان حالات میں بھی جب کہ اعلان ہو چکا تھا کہ معاہدے ختم, حرام مہینے گزرنے کے بعد 4 مہینے جہاں پاؤ قتل کرو, وہاں بھی یہ کہہ دیا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ,
اگر مشرکوں میں سے کوئی آدمی آپ سے پناہ مانگے کہ مجھے قتل نہ کرو، مجھے اپنی حفاظت میں لے لو، اور میں اللہ کا کلام سننا چاہتا ہوں، میں برادری کے پیچھے لگا رہا، دین کو سمجھ نہیں سکا، مجھے قرآن آپ سمجھائیں، فادر و حتیٰ یسمع کلام اللہ، تو اللہ کے رسول آپ کو پناہ دے، ان کو پناہ دے دی۔ یعنی 23 سال اللہ کے رسول کے گزر چکے ہیں، مگر پھر بھی کہ اگر کوئی آخر وقت بھی کہتا نا کہ مجھے قرآن سننے کا موقع دو، تو اللہ کے رسول آپ اس کو پناہ دے دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ اور پھر یہاں بھی بات ختم نہیں ہوئی، کتنا اسلام ہے ہر اصول کا پابند کہ وہ حفاظت میں آ گیا، قرآن بھی سنا، بعد میں کہتا ابھی نہیں میرا اطمینان ہوا، ثم ابلغ معاملہ، پھر بھی یہ نہیں کہ یہاں ہی اس کو قتل کر دو، فرمایا اس کو اس کی امن کی جگہ پہنچا دو، جہاں وہ کہے نا کہ یہاں مجھے امن ہے، میری برادری پہنچا دو، پھر وہ آئے گا نا دشمنوں کے ساتھ نپٹا جائے گا، اب ہماری پناہ میں آیا، یہاں ہی اس کو قابو کر کے مار دیں، یہ کوئی بات دین سمجھا لیں، نہیں اگر وہ اب مطمئن ہو اس کو اس کے ٹھکانے پہنچا دیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، کیونکہ یہ لوگ جاہل ہیں، بہت مدت ہوئی کوئی نبی یہاں آیا نہیں، کتاب ان کے پاس تھی نہیں، امیین ہیں، یہود نصارہ سے سنتے تھے یا اپنے باپ دادوں کی سنی ہوئی باتیں، اس لیے یہ ریت کے مستحق ہیں۔ یہ جاہل جو ہے نا، میں اگر اب بھی کوئی کہے میں قرآن سننا چاہتا ہوں، موقع دیں، قرآن سننے کا وقت دیں، شاید اسے دین نصیب ہو۔ یہ اعلان ہے سورۃ توبہ، اور آگے بھی جو ہے نا بام ہی بام ہے، اس میں نا کوئی ان کے لیے رعایت نہیں، اور اسی لیے علماء یہ بھی ایک حکمت بیان کرتے ہیں کہ کیا بسم اللہ اس کے شروع میں لکھی جاتی ہے؟ بسم اللہ میں تو ہے الرحمن الرحیم، یا اللہ آیا دوسرے روپ میں، کیا وہ رحمت کا وقت گزر گیا، تم نے موقع گنوا دیا، اتنا بڑا رسول تمہارے پاس بھیجا۔ وہ کیسے ہے؟ مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رسول بڑے آئے علیہ الصلوۃ والسلام، سارے اپنی اپنی آسمان کے سورج تھے، چاند تھے، کون کم تھا ان میں، مگر کہتے ہیں جب حضور آئے، اب پہلے یہ سلسلہ جاری تھا کہ دوسری امتیں جو ہے نا ان کو چھٹی تھی مانے یا نا، کوئی بنی اسرائیل کی طرف عیسیٰ علیہ السلام آئے، دوسری قوموں کو کوئی حکم نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانے۔ اب یہ ساری دنیا میں جو عیسائیت پھیلا رہے ہیں، انہیں پوچھیں اب بھی انجیل نکال لیں، قرآن تو کہتا ہے رسول اللہ بنی اسرائیل، وہاں بھی کیا شاگردوں کو بھیج رہے ہیں تبلیغ لیے، کہہ رہے ہیں سامریوں کے گھروں میں داخل نہ ہونا، خود فلسطین میں کہ وہ قوم رہ گئی اس نے کچھ نہ سنا، میں صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا، بنی اسرائیل میں سے جو گمراہ ہوئے ہیں میں صرف ان کا نبی، اسرائیلیوں کے لیے، پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے یہ دین ہی نہیں تھا، یہ تو تم نے پوپ اور پادریاں اپنی گدی بنا لی نا، ساری دنیا کے لیے جو آیا تھا وہ صرف یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، وہ محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضابی برمی، وہ آیا تھا ساری دنیا کی، بس اس کو حکم تھا کہ پوری دنیا تک یہ دین پہنچاؤ، اور انہوں نے پہنچایا، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب انہوں نے ظالموں نے کیا کیا، بڑی ان کی چالیں ہیں، ایک جزیرہ جس کو ہم اب قبرص لکھ دیتے ہیں، قبرص ہے اور سائپرس بھی لکھ دیتے ہیں، وہاں ایک پادری پیدا ہوا بولس، اس نام مراد نے ایک رسالہ عربی میں لکھا، بڑی چالاکی، اس نے کہا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی، ان کے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں، ہمیں بھی پیغمبروں نے بتایا تھا، مگر چلاکی یہ کی، اس نے کہا قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، عربی زبان میں عربی یا قرآن امیین، وہ عرب کے لیے، باقی دنیا کو آپ تنگ نہ کریں، ہم بے شک نہ مانیں، ہمیں انہوں نے کہا ہی نہ وہ ہمارا نبی تھا، وہ عربوں کا ہی صرف نبی ہے۔ آیتیں قرآن کے حوالے، ایسی چلاکی کہ اس وقت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا، کسی گروہ میں ان کی قدر ہونی چاہیے، احسان ہے، غلطیوں کا کیا، بشر ہے۔ تو شیخ الاسلام نے اس وقت الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، کہ جنہوں نے دین مسیح کو بدل دیا ان کو صحیح جواب، 4 جلدیں ہیں، اور اتنی ڈیٹیل کے ساتھ جواب دیا کہ گولڈ دیئر جیسا یہودی اس دور کا وہ کہتا کہ یار ابن تیمیہ کو ہمارے مذہب، ہمارے صحیفوں اور ہمارے فرقوں کا جو علم ہے وہ ہمیں بھی نہیں، کہ ان میں کتنے گروہ ہیں عیسائیوں اور یہودیوں میں، ایسی کتاب لکھی کہ ان کی آنکھیں کھول دیں، اور ایک بات جو اس میں قاعدے کے طور پر لکھی نا، وہ سب کو پلے باندھنی چاہیے۔ یہاں بھی ایک آدمی آیا ان سے کیسے ہم بحث کریں، وہ عیسائی سوال کر، میں نے کہا یار ان سے بحث کرنے کا تو بڑا آسان طریقہ، تم وقت ضائع کرتے ہو۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان سے پوچھو کہ پہلے بتاؤ تم کیا بن کر بات کر رہے ہو، اگر تم بیری ہو، کافر ہو، تو رسول کی کیا بات کریں، حضور پاک کی کیا کریں گے، پہلے اس پر بحث کریں کوئی اللہ ہے بھی، اس نے کبھی کوئی کتاب اتاری؟ اگر ایسے دیریے ہو تم یورپ کے، تو عیسائی کیوں کہلاتے ہو؟ کافر بن کر، پورے دیریے بن کر سوال کرو، تم سے الگ بحث ہوگی۔ اگر تم کہتے ہو ہم کرسچین ہیں، ہم جیو ہیں، بائبل کو مانتے ہیں، تو پھر تو آسان ہو گیا معاملہ،
بائبل نکال لیں گے جو اعتراض حضور پر کرتے ہو، دیکھ لیں گے کہ جن کو تم نبی مانتے ہو بچے ہوئے۔ اگر کہو حضور نے زیادہ بیویاں کی ہیں، ایک عیسائی سے کے ساتھ بحث کرنے کے لیے یہودی کی لمبی بحث کی ضرورت نہیں، پوچھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی کتنی تھی، یعقوب کی کتنی تھی، داؤد علیہ السلام کی کتنی تھی، سلیمان کی کتنی تھی، 1000 اور 100۔ اگر اس کے باوجود آپ ان کو مانتے ہیں، رسول اللہ کی 11 ختم نہیں ہوتی۔ اگر جنگوں کی بات کریں، آپ کہو بائبل میں موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے جہاد نکالیں، توبہ توبہ توبہ۔ اگر ایسے جہاد انہوں نے کیے جو تم کہتے ہو، ہم تو نہیں مانتے کہ اللہ نے کہ زندہ لوگ جو ہیں ان کو آگ کی بھٹیوں میں سے گزار دو، جلا دیا داؤد علیہ السلام۔ عورتیں جو ہیں بوڑھی ہو سب قتل کرو، جوان جو ہیں وہ صرف بچاؤ عیاشی کے لیے، بچے قتل کر دو، جانور تک ان بستیوں کے قتل کر دو جن پر قبضہ کرو، ان کے مکانات کو آگ لگا دو، یہ جہاد ہے۔ اور یہ سارا موضوعی صاحب نے الجہاد فی الاسلام میں جہاں تقابل کیا کہ پڑھ تو لو یار، جو تمہارے ہاں جہاد ہے وہ تمہیں ہضم ہے۔ اور رسول اللہ کا جہاد جو ابھی حکیم صاحب بتا رہے ہیں کہ بوڑھوں کو نہیں قتل کرنا، بچوں کو نہیں کرنا، درخت نہیں کاٹنے، ایسا مہذب جہاد۔ تو سیدھی بات شیخ الاسلام نے سکھائی، اور یہی شیعوں کے لیے سکھائی کہ جو شیعہ کہنا کہ ابو بکر عمر کا ایمان ثابت کرو، تم کیوں ڈیفینس کرتے ہو کہ میں دفاع میں، تم یہ کہو کہ پہلے علی کا ثابت کرو، وہ بتاؤ جس کی وجہ سے تم کہتے ہو کہ ان چیزوں سے ہم مانتے قریب مومن تھا، وہ باتیں ابو بکر عمر میں نہ نکلیں تم سچے، اگر زیادہ نکلائیں تو ماننا پڑے گا۔ یہی ان سے کہیں سارے یہود نصارہ سے کہ موسیٰ اور عیسیٰ کیوں نبی ہیں بھائی، جب بات تحقیق ہے یہ نہ کہنا قرآن میں لکھا، نہیں قرآن چھوڑیں آپ بائبل، اب بتائیں کہ نبی کیوں ہیں وہ، اگر معجزے ہیں، اخلاق ہے، کچھ وہ بتا دیں معیار، پھر حضور علیہ السلام کو دیکھیں گے۔ ایسی پیاری کتاب میں کتاب نصاب میں شامل کریں، مدارس میں پڑھانی چاہیے اس دور میں، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، کہ جنہوں نے دین مسیح کو بدل دیا ان کا صحیح جواب۔ تو اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ اب حجت تمام ہو چکی، بہت وقت دیا، اب جن مشرکوں نے معاہدے توڑے، حرام مہینے گزرتے ہی ختم کرو ان کو، جن سے کوئی معاہدہ نہیں تھا ان کو 4 مہینے دو۔ کئی لوگ کہتے ہیں اشہر حرم یہی ہیں جو 4 مہینے، نہیں، اربع حرم اور ہیں، اشہر حرم تو رہ ہی تھوڑے گئے تھے، 10 کو تو اعلان ہوا اور محرم ختم ہوا تو وہ ختم ہوا 4 مہینے کا۔ تو یہ جو ہے نا کہ حرام مہینے گزرتے، یہ جنہوں نے عہد توڑے، بدماشیاں کی، ان کا جن سے کوئی معاہدہ نہیں تھا ان کو کہ 4 مہینے کی مہلت دے دو، وہ لمبا ہو جاتا عرصہ، جب 4 مہینے ختم ہو گئے پھر نپٹا جائے گا۔ جن سے معاہدے انہوں نے پورے کیے ہیں اور اب بھی نبھا رہے ہیں، ان کے وقت تک پورا کرو۔ تو بہر اللہ کا دین ہمیں بے غیرت اور بے حمیت بننے کی اجازت نہیں دیتا، اور ایک ذات باقی ہر ایک کے لیے ہم عفو درگزر کریں گے، برداشت کریں گے، مگر جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی، وقت بے شک ہو رہا، مگر میں عرض کرتا ہوں، میں نے ایک واقعہ پڑھا، میاں عبدالرشید نے لکھا، بڑی پیاری بات لکھی کہ ایک مسلمان انگریزی دور میں نا غلام رسول امین صاحب، وہ MBBS کر کے آیا، اور اثر ہو گیا، نہ نماز نہ روزہ کچھ نہیں، سب کچھ چھوڑ دیا، یورپین عورت لے آیا، قرآن مجید ایک تھا بچا، وہ اس نے نہ خلاف میں رکھا ہوا تھا گھر میں، اور کچھ نہیں دین کا۔ وہ مرمت شروع ہوئی مکان کی، ڈاکٹر صاحب گھر نہیں تھے، اس میم نے وہ قرآن مجید جو تھا نہ اٹھایا اور پورا کرکٹ میں پھینک دیا۔ ڈاکٹر صاحب جب آئے انہوں نے کہا یہاں ایک کتاب ہوتی تھی، وہ کہنے لگی تم نے اس کتاب کو کیا کرنا، تم نے کبھی نہ پڑھا اس کو نہ دیکھا۔ ہم مسلمان کا بچہ تھا، بہت جوش آیا، حالانکہ کبھی اس کے سامنے کوئی اونچی بولتا بھی نہیں، تھپڑ مارا اور کہنے لگا حرام زادی، میرے پاس اسلام کا نشان صرف وہ رہ گیا اور کچھ نہیں رہا تیری وجہ سے، مگر وہ بھی تو نے اٹھا کر پھینک دی۔ اور اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ رات سویا، قسمت بدلنی تھی نا، اللہ کے رسول کی زیارت تھی، خواب میں حضور ملے، بس صبح سے اس نے داڑھی رکھ لی، نمازی ہو گیا، بالکل دیندار بن گیا۔ اس کا نصیبہ جاگ اٹھا کہ اس نے قرآن کے بارے میں غیرت کا مظاہرہ کیا۔ تو اب یہ چاہتے یہ ہیں ظالم سارے کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بارے یہ چھیننا چاہتے ہیں، جس کے بعد پھر ہمارا مر جانا ہی بہتر ہے، پھر زندہ رہ کر کیا کریں گے اگر روح محمد بھی نہ رہی۔ تو اللہ رب العالمین ان ظالموں سے نپٹے، ان کا مقابلہ خود اپنی طاقت سے کرے، ان کے ارادے ناکام کرے، اسلام کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بات لمبی ہوگی مگر ضرورت تھی، کیا کریں، اللہ کے رسول کی بات جب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ۔